آج میرا جاب کا ڈیسیجن فائنل ہو جاتا ہے، اور میں کیا ڈیسیجن لیتا ہوں یہ تو آپ لوگوں کو ویڈیو دیکھ کے پتہ چل ہی جائے گا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو بحرین لائف ود حمزہ۔ میرا نام حمزہ ہے اور آج مجھے بحرین میں آئے ہوئے پورا 1 مہینہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی جاب لیس ہوں۔ آج سے پہلے میں اپنے لیے جاب سرچ کر رہا تھا اور اپنی یہ جاب ہنٹنگ جرنی آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کل جو میں نے لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کی ہے کل رات کو، وہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد سے لے کر اب تک اب رہا ہے 2 کا ٹائم ہے۔ ٹھیک ہے، اب تک مسلسل سوچنے کے بعد، اپنے بڑوں سے، اپنی والدہ سے مشورہ کرنے کے بعد میں فائنلی اپنے لیے ڈیسیجن لے چکا ہوں، اور اب میں کہیں بھی جاب نہیں ڈھونڈوں گا، کیونکہ یار جو میں پہلے جاب ڈھونڈ رہا تھا نا وہ میرے لیے صحیح راستہ نہیں تھا، کیونکہ اس کی بھی 2-3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو اس میں میرا ویزا چینج ہو جانا تھا، کمپنی نے مجھے اپنا ویزا دینا تھا، اور جو انہوں نے مجھے ویزا دینا تھا مجھے ادھر بند کے کام کرنا پڑنا تھا، یعنی میں اس کے علاوہ کہیں اور نہیں کام کر سکتا، میرا پاسپورٹ ان کے پاس ہونا تھا، اور اس طرح کی تھی۔ فی الحال جو میرا ویزا ہے وہ ہے آزاد، میں ابھی کہیں بھی کام کر سکتا ہوں، اپنی مرضی سے کام کروں، 2 مہینے 4 مہینے اس کے بعد چھوڑنے کا آپشن ہے میرے پاس۔ یار میں نے جو ادھر رہ کے نا 1 مہینے میں جو ایکسپیرینس مجھے ہوا ہے پرسنل، ٹھیک ہے، اپنے ادھر ادھر ارد گرد دیکھ کے، زیادہ تر لوگوں سے مل کے جو میں نے کیا، جو بھی لوگ ایسے کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں نا یار، یا ایز اے ویٹر، ایز اے کسی بھی طرح وہ کام کر رہے ہیں، ان کو 2 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 3 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 4 سال ہو گئے ہیں، وہ ادھر ہی کام کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں یار، جو کہ میرے اپنا فیصلہ بدلنے کی وجہ بنی ہے، اس میں یہ ہے کہ ادھر سیلری ملتی ہے تقریباً 130 140، زیادہ سے زیادہ 150۔ ٹھیک ہے، 150 میں یار میں اپنا ویزا چینج کروا لیتا ہوں، کروا کے میں کام کرنے لگ جاتا ہوں ادھر۔ 150 پہ میرا خرچہ ہوگا تقریباً 150 دینار میں سے 50 دینار لگا لو، 50 نہیں زیادہ ہو جاتا ہے، 60 سے 70 دینار، خیر 60 دینار لگا لیتے ہیں۔ 60 دینار میرا ویسے خرچہ ہو جاتا ہے، 10 دینار کوئی نیٹ کا یہ وہ، یعنی مجھے آدھی سیلری بچتی ہے 70-80 دینار غالباً، جو کہ پاکستان کے یہی 55,000 60-65 اتنا کی بنتا ہے راؤنڈ باؤٹ۔ ٹھیک ہے، میں پورا سال ادھر کام کرتا ہوں، لیکن میں یار یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں 8-9 لاکھ روپیہ لگا کے ادھر آیا ہوں جو پہلا ویزا لے کے، ٹھیک ہے، وہ 50 ہزار کر کے اگر میں پورا سال بھی جوڑوں نا تو بھی وہ کوئی 6-7 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ میرے پہلے ویزے کے بھی نہیں پیسے پورے ہو رہے، چھٹی جانے کے بارے میں تو میں بعد میں سوچوں گا، خیر جب میرے پہلے پیسے نہیں پورے ہوں گے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، تو میں چھٹی کیا جانا ہے، پھر مجھے دوسرا ویزا ادھر ہی کرنا پڑے گا۔ ادھر میرے پاس اپرچونٹی ہوگی کہ میں اپنا لائسنس بنوا لوں اس سال کے دوران، اور طلبات میں ویزا لگوا لوں، کیتا میں ویزا لگوا لوں، لیکن لازم نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ ابھی جب میں آیا ہوں نا، اس سے تقریباً 1-2 دن پہلے لائسنس بننا بند ہو گئے ہیں بحرین میں، اور لائسنس ابھی تک نہیں بنے، پرماننٹ تو نہیں بند ہوئے لیکن عارضی طور پہ وہ بند ہیں فی الحال۔ تو قسمت میں نہیں ہوتا، لازم نہیں ہے کہ انسان جو سوچتا ہے وہی ہوگا۔ خیر اب آپ لوگوں کو اس کے ساتھ ساتھ میں بتا دیتا ہوں کہ یار میرا فیصلہ بدلنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے نا وہ کام کر رہے ہیں ایسے ہی، 2 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 4 سال ہو گئے ہیں، میں ایسے بندوں کو بھی دیکھا ہے، ان سے ملا ہوں جو 110 دینار پہ 4-5 سال سے کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، چھٹی جاتے ہیں، سال 1.5-2 سال بعد جاتے ہیں، 2 سال بعد گئے ہیں تو دونوں سائڈز کی ٹکٹ ہے، اگر نہیں تو ایک سائڈ کی ٹکٹ ہے، دوسری اپنی طرف سے۔ یار بندہ سال لگا کے اتنے کے پیسے گھر بھیج دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس اتنے کی بچتے ہیں 2-3 لاکھ 4 لاکھ روپے، وہ چھٹی جاتا ہے وہی لگا کے آ جاتا ہے، پھر آتا ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ، وہی ایمٹی ہینڈڈ کام کرے گا تو کھا لے گا۔ اس کی مجبوری بن جاتی ہے، ظاہر ہے، جب اس کے پاس پہلے ویزا کمپنی کا تھا، اس نے نہیں کچھ بنایا، نہ بائک نہ کوئی اس نے لائسنس وغیرہ لیا، تو اس کی مجبوری بن جائے گی اسی طرح کام کرنا۔ اگر وہ اس جگہ پہ نہیں کام کرتا، اس کو اسی طرح کا ہی کام کرنا پڑے گا کسی اور جگہ پہ بھی۔ خیر یار یہ ریزن، یار لازم نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ کام چھوڑو یا آپ لوگ کم سیلری پہ کام کر رہے ہو، یار میرے بھائیو، یار مین بات پتہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا نصیب لکھا ہوتا ہے نا وہ آپ لوگوں کو مل کے رہتا ہے، چاہے جدھر مرضی چلے جاؤ، آپ گھر بھی ویلے بھی بیٹھے ہوئے ہو نا تو آپ کا نصیب آپ تک کسی نہ کسی طریقے اللہ تعالیٰ نے پہنچا ہی دینا ہے۔ لیکن یار اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے بندیا ہیلا کر وسیلہ میں کروں گا۔ یار آپ لوگ جب محنت کرتے ہو نا، نیت کرتے ہو، ایک پختہ عزم نیت صاف رکھتے ہو اپنی، تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت رائے گا نہیں جانے دیتا۔ یار میں نا اگر اسی طرح کام کرتا ہوں تو میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، میں سال لگا کے اپنے نہ یہ پہلے والے ویزے کے پیسے پورے کر سکتا ہوں، نہ کچھ اپنے لیے اور کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے اسی کام کی عادت ہو جائے گی کہ اسی میں رہ کے کام کرنا ہے، پھر میں آگے موو آن کہیں بھی نہیں کر سکتا۔ یار پھر میں اب آپ لوگوں کو ایک اور بات بتا دوں، آج سے نا تقریباً چند عرصہ پہلے، زیادہ نہیں، کوئی
3-4 مہینے لگا لو، 6 مہینے 8 مہینے پہلے مجھے نا ایک انسان نے ایک بات بولی کہ اس بندے کو نا، وہ آئرلینڈ میں ہے، اس بندے کو ادھر تک آنے میں 50 سال لگ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تمہیں ادھر تک آنے میں تمہاری ساری زندگی گزر جائے گی۔ یہ بندے نے، اس نے مجھے بات بولی، میں اس کی بات سنی ہے، ٹھیک ہے، خیر میرے مائنڈ میں آئی ہے، وہ بندہ اٹھ کے چلا گیا۔ اس کے بعد میں گھر گیا ہوں، میرے مائنڈ سے وہ بات نہیں نکلی کہ تمہاری ساری عمر لگ جائے گی ادھر تک پہنچتے ہوئے۔ خیر اس دن میں نے اپنے ذہن میں بیٹھے بیٹھے سوچا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ وقت بدلے گا، اور یہ وقت لازمی آتا ہے، ہر عروج کو زوال ہے، ہر زوال کو عروج ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا، بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اپرچونٹی میرے پاس یہ ہے کہ یار میں نا بلدیہ کا کام کر سکتا ہوں، میرے پاس یہ اپرچونٹی ہے۔ بلدیہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ پاکستان والا بلدیہ نہیں ہے کہ وہ ستھرا پنجابی ہے یہ وہ، ادھر جو لوگ، جو میرے بھائی ادھر بحرین میں ہیں، سعودیہ دبئی میں ہیں، ان کو تو پتہ ہوگا کہ بلدیہ کا کیا کام ہے۔ بلدیہ کا کام ہے ادھر لیبر کا، یعنی مزدوری۔ یار اس میں یہ ہے کہ جب میں نیا نیا آیا تھا نا، پاکستان سے ادھر آیا تھا، تو عید گزری ہے، پہلی عید میں نے ادھر کی ہے، بڑی عید، اس کے عید کے کوئی 2-3 دن بعد ہی نا کام کی بات ہوئی ہے، ادھر چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر جا کے 3-4 گھنٹے کام کیا، لیکن دھوپ کافی تھی، میں اور میرے ساتھ والا لڑکا جو تھا نا، میرا روم میٹ ہی، ہم دونوں واپس آ گئے ہیں کہ ہم نے کام نہیں کرنا، بہت زیادہ گرمی ہے، بہت دھوپ ہے۔ خیر لیکن اب کل رات سے نا اب تک جو میں نے آپ کو ویڈیو میں ذکر کیا تھا، ایک اور فرسٹ پریورٹی جو میں نے رکھی ہوئی ہے، اگر مجھے اس کا چانس بھی ملتا ہے تو اگر میں کمپنی میں کام کر رہا ہوں گا تو وہ مجھے میرا پاسپورٹ فوراً نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، میں ادھر بھی نہیں جا سکتا۔ ابھی میں آپ لوگوں کو وہ اپرچونٹی اس لیے نہیں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا کہ کیونکہ یار وہ ابھی کنفرم نہیں ہے، تو وہ بات کرنی نہیں چاہیے جو کنفرم ہو، ٹھیک ہے، اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے پھر میں نے یہی فیصلہ لیا ہے کہ ایک دفعہ، اور دوسری بات اس میں یہ مین آ جاتی ہے کہ آپ کا جو بھی فیصلہ ہو نا، اس میں آپ لوگوں کے بڑوں کی رضامندی ہونی چاہیے، آپ کے ماں باپ کی، آپ کا بڑا بھائی بڑی بہن کوئی بھی ہو، کیونکہ یار اس طرح ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ بڑوں سے مشورہ لے کے چلتے ہو نا، جو بات آپ کے مائنڈ میں نہیں ہوتی وہ ان کے مائنڈ میں آ جاتی ہے بعض دفعہ اگر ان کے مائنڈ میں نہیں بھی نہ آتی، آپ لوگ ایک کام کر رہے ہو تو وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، یا لازم نہیں ہے غلط ہے، مثال کے طور پہ میں اپنی امی سے ایک مشورہ کرتا ہوں کہ امی میں فلاں کام کرنے لگا ہوں، میری امی کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے بیٹا کرو، میں شروع کر دیتا ہوں، تھوڑا ٹائم گزرتا ہے، وہ کام غلط ہو جاتا ہے، میں تو پھر ظاہر سی بات ہے اگر امی کو بلیم نہ کروں، ٹھیک ہے، ان کو کہیں نہ کہیں کہوں گا کہ امی میں تو چلو بچہ تھا، آپ تو بڑی تھی نا، آپ تو مجھے سمجھا سکتی تھی، آپ کو بہتر پتا تھا، لیکن یار جو اللہ تعالیٰ ہے نا وہ دیکھ رہا ہے، ماں باپ ہی ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے بچوں کا برا نہیں چاہتے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ خود بخود اس ماں کی عزت رکھنے کے لیے یا اس باپ کی عزت رکھنے کے لیے جس نے آپ کو مشورہ دیا ہوگا، آپ کے لیے اس کام میں خود بخود آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، میں سوچا ہے، ایسٹیمیٹ جو میں نے لگایا ہے وہ یار یہی ہے کہ اگر میں ادھر کام کرتا ہوں نا تو مجھے 700 فلس ملیں گے، 700 فلس، ٹھیک ہے، 1 گھنٹے کے پر آور کے حساب سے ادھر ہوگا، تو اگر دن میں 12 گھنٹے کام کرتا ہوں تو یار خود آپ حساب لگا لو، کئی جگہ پہ تقریباً 800 فلس بھی ہیں، ٹھیک ہے، 800 فلس میں ابھی نہیں ایک اپنے ذہن میں رکھتا، 700 فلس ہی رکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، 700 فلس کے حساب سے میں کام سٹارٹ کر دیتا ہوں لیبر میں، تو میں ادھر 1 مہینہ کام کروں، مہینے میں تقریباً میرے آ جاتی ہیں چھٹیاں 20 اور 25 دن، آپ ورکنگ ڈیز لگا لو، 4 جمعے نکال دو اور ایک آپ ویسے چھٹی نکال دو، ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں کو نا میں کیلکولیٹ کر کے بتا دیتا ہوں کتنے بنتے ہیں، 0.700 ملٹیپلائی بائی 12، یہ بنتے ہیں 8.4 دینار، یعنی 8.5 دینار ایک دن کے، اس کو میں ملٹیپلائی کر لیتا ہوں 25 سے، تو یہ موٹے موٹے 210 دینار بن گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ادھر میں سیلری پہ کام کرنا تھا، بند کے ویزا چینج کروا کے پاسپورٹ پکڑا کے کتنا 130 140 زیادہ سے زیادہ 150 پہ بہت مشکل ہے، ملتی نہیں ہے، خیر ادھر میرے بن رہے ہیں 210 دینار منتھلی، ٹھیک ہے، اگر وہ بھی میں جمعے کو کام پہ چلا جاتا ہوں، جو میں نے 5 چھٹیاں نکالی ہیں وہ بھی میں نہیں کرتا، تو تقریباً یہ میرے راؤنڈ اباؤٹ 250 دینار بن سکتا ہے، ویزا میرا خود کا، پاسپورٹ میرا اپنے پاس ہے پورا سال، دل کیا خدا نخواستہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، گھر چلا جاتا ہوں ٹکٹ کروا کے، ٹھیک ہے، اب کمپنی میں کام کر رہا ہوں، ان کا تو کوئی پتہ نہیں ہے چھٹی دے نہ دے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ موج یہ ہے۔ اب اس کے ساتھ مجھے اور اپرچونٹی کیا مل رہی ہے، اس کے ساتھ یار مجھے یہ اپرچونٹی مل رہی ہے، ابھی فی الحال تو لائسنس بند ہے، 2-3 مہینے کام کرتا ہوں، تب تک تو تھوڑے سے پیسے بھی جمع ہو جائیں گے، حالات سیٹ ہو جائیں گے، لائسنس اوپن ہوں گے، لائسنس بنوا لوں گا، اس کے بعد میں اہلن کی آئی ڈی بنوا لیتا ہوں،
ٹھیک ہے، اہلن کی آئی ڈی میری اسی ویزے پہ بن جائے گی. 12 گھنٹے کام کرنے کے بعد 3-4 گھنٹے میں اہلن میں کرتا ہوں اسٹارٹ میں. ٹھیک ہے، شروع میں یار آپ لوگوں کو پتہ ہے ایک دفعہ وقت لگتا ہے. پہلا مہینہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، دوسرے مہینے زیادہ نہیں تو کم از کم 100 دینار تو میں کر ہی سکتا ہوں. اگر 5-6 یا 7-8 6 لگا لو، 6 آرڈر بھی دوں نا تو 80-90 دینار بھی مجھے وہ آنے لگ جائے نا تو یار مجھے وہ ختم نہیں ہوتے بہت ہے میرے لیے. کیونکہ ایک بندہ جب زیرو سے سٹارٹ کر رہا ہو نا، اس کو چاہے پھر وہ تھوڑے بھی آ رہے ہو نا بہت ہوتے ہیں. لیکن یار اس میں آپ لوگوں کو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، میں آپ لوگوں کو کوئی ٹارگٹ نہیں کر رہا پرسنلی کہ آپ لوگ کام کر رہے ہو کم سیلری پہ، آپ لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے یار. وہ میں نے آپ لوگوں کو آگے بھی بتایا ہے کہ جو آپ کا نصیب ہوگا نا وہ آپ کو مل ہی جائے گا. کہ پھر یہی سوچا ہے کہ گرمی سے بھی لڑ جائیں گے. اگر اس بندے کو جواب دینا ہے نا تو گرمی سے بھی لڑ جائیں گے، کوئی چکر نہیں ہے. انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. اور جو 50 سالوں میں کیا ہے نا وہ اگلے آنے والے 5 سالوں میں انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. اور وہ انسان لازمی پچھتائے گا. یہ میں آج اس چیز کا نا، یہ مسجد کے سامنے کھڑا ہوں، میں کوئی قسم نہیں کھا رہا، نہ کوئی یہ کہہ لو کہ بڑی بات کر رہا ہوں، لیکن میں ارادہ کر رہا ہوں دل میں. وہ ارادہ کرو تو فیق اللہ دے گا. ٹھیک ہے، ارادے کے کوئی نہیں ہے، نہ بھی ہوا میری قسمت میں ہوا میرا اللہ مجھے ضرور دے گا. اگر نہ ہوا تو کوئی چکر نہیں ہے، کوئی نہیں، جو میرا نصیب لکھا ہوگا وہ میرے تک آ جائے گا اور مجھے اس میں کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا. لیکن مجھے تب پچھتاوا ہوگا کہ جب میں کوشش ہی نہ کی ہوگی، تب مجھے زیادہ پچھتاوا ہوگا. یار میں ایک اور چیز بتا دوں، یار میرا جب جو بنٹنگ جرنی چل رہی تھی نا، بہت لوگوں نے جو پاکستان سے تھے یا کہیں سے بھی تھے، جو لوگ بحرین میں موجود تھے نا، بہت سے بھائیوں نے پیار دکھایا. ان باکس میں، انسٹا پہ، ٹک ٹاک پہ، کمنٹس میں بہت سی جگہوں کا بتایا. کئیوں نے کہا کہ بھائی آپ آ جاؤ، آپ کا ہم بات کر دیتے ہیں. کئیوں نے مجھے ویب سائٹس دی، کئیوں نے نمبر دیے، کئیوں نے مجھے جگہ کا بتایا کہ آپ فلاں جگہ چلے جاؤ، ادھر چانس ہے. تو یار میں آپ لوگوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے بھائی پیار دیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یار آپ لوگوں کو جب یار آپ لوگوں نے اس ٹائم پیار دکھایا تھا نا، پھر آپ لوگوں کو یہ بات بتانی بھی بنتی تھی. ٹھیک ہے، میں نہ بھی بتاتا تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن غلط بات تھی. خیر یار فائنل بات یہی ہے کہ اب انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایک نیا سفر دکھاؤں گا کل سے. تو فی الحال تو کام ڈھونڈنے میں نہیں، خیر کام تو ڈھونڈا ہوا ہے، لیکن وہ 3-4 سپلائز ہیں، آپ کو پتا ہے پھر جگہ بننے میں بھی ٹائم. یار اگر ویڈیو میں کوئی ورڈ اوپر نیچے ہو گیا ہو یا کوئی بات غلط ہو گئی ہو، فی الحال میری بس ہوئی بڑی ہے. تقریباً میں تیسری سے چوتھی دفعہ ویڈیو بنا رہا ہوں، لیکن کوئی نہ کوئی بات ایسی نکل جاتی تھی کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی، تو میں ویڈیو ڈیل کر دیتا تھا. ٹھیک ہے، پسینہ آپ لوگوں کو واضح نظر آ رہا ہوگا کیونکہ فلٹر وغیرہ تو نہیں لگا ہوا، سانس بھی اچھا خاصا چڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھائی میری بات کا مائنڈ نہ کرے، میں پرسنلی کسی کو بھی ٹارگٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، میں اپنا جسٹ جو ایکسپیرینس ہے نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے. ملتے ہیں ایک نئے جنون کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں. فی الحال کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ.